تمہیں کسی قوم کی دشمنی انیائے کرنے پر مجبور نہ کر دے، تمہیں کسی قوم کی دشمنی بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کر دے، تمہیں کسی مذہب کی دشمنی ایسا نہ ہو کہ تمہیں انصاف نہ کرنے پر مجبور کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی کے لائق ذات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، جو ہر عیب سے پاک و صاف ہے، وحدہ لا شریک ہے، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی کو بقا ہے اور باقی ساری کائنات کو فنا۔ بعدہ درود و سلام کی بے شمار پھولوں کی بارش ہو احمد مصطفیٰ سرور کائنات، محسن انسانیت، رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ اس وقت پوری دنیا صرف ایک نقطے پر زور دینے پر لگی ہوئی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے۔ ٹی وی ڈیبیٹ میں ہم دیکھتے ہیں جب کچھ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں تو وہاں باتیں یہی ہوتی ہیں کہ نہ کوئی ہندو، نہ کوئی مسلمان، نہ کوئی سکھ، نہ کوئی عیسائی، ہر آدمی اپنے اپنے مذہب پر عمل کرے، لیکن ہمارا سب سے بڑا مذہب ہے انسانیت۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے مذاہب اس وقت موجود ہیں اس صفحہ ہستی پر، اس روئے زمین پر، ہر ایک مذہب کی تعلیم انسانیت سے بھری ہوئی ہے۔ انسانیت کے خلاف کوئی بھی مذہب بات نہیں کرتا ہے۔ ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں وہ ہے اسلام۔ اسلام نام ہی ہے سلامتی کا، امن کا، شانتی کا، اور اسلام سے ہی بنا ہے مسلم، اور مسلم کی تعریف ہی یہی کی گئی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، زبان سے اور ہاتھ سے جس کو تکلیف نہ دی جائے، اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو ستایا نہ جائے، یہ آدمی مسلم کہلاتا ہے۔ بلکہ میں ببانگ دہل کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ انسانیت کا درس اور انسانیت کا پاٹھ اور انسانیت کا سبق اگر کسی مذہب کے اندر ملے گا تو اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جا سکتا ہے وہ اسلام ہے۔ قرآن کریم پڑھیے، اللہ رب العالمین نے صرف مسلمانوں کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ پوری بنی آدم کو، پوری انسانیت کو، آدم کی ہر ایک اولاد کو مکرم کہا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے پوری انسانیت کو مکرم بنا دیا، باعزت بنا دیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے آدم کے ہر ایک بیٹے کو عزت بخشی ہے۔ مسلمان کا، ہندو کا، سکھ کا، عیسائی کا نام نہیں آ رہا ہے، پوری انسانیت کو لپیٹا اللہ رب العالمین، اور پوری انسانیت کو باعزت کہا ہے۔ کرما یکرمو کے معنی ہوتے تکریم کرنا، عزت دینا، عزت بخشنا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، ہم نے انسانیت کو عزت بخشی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو سواری دی ہے، سوار کیا ہے خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ ہم نے ان کو خشکی میں بھی سواریاں دی ہیں اور ہم نے ان کو تری میں بھی یعنی دنیا میں بھی ہم نے سواریاں دی ہیں، گھوڑے
اونٹ جس پر ہم نے ان کو سوار کیا، اور موجودہ دور کی سواریاں، بسیں، ٹرینیں، ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خشکی میں بھی سوار کیا ہے، اور ہم نے ان کو تری میں بھی، سمندر کے اندر بھی ہم نے ان کو سواریاں دیں۔ ناؤ ہے، کشتی ہے، پانی کے جہاز ہیں، شپ ہے، بڑے بڑے، ہم نے ان کو عزت دی، ہم نے ان کو رزق بھی دیا ہے۔ صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو رزق بھی دیا ہے، یعنی ہر ایک انسان کو ہم نے کھلایا اور پلایا ہے۔ ایسا نہیں کہ تم میری عبادت کرتے ہو تو ہم تمہیں کو کھلاتے ہیں، ایسا نہیں کہ تم صرف ہمارے سامنے سجدہ کرتے ہو تو ہم تمہیں کو کھلاتے ہیں، نہیں، جتنی بھی انسانیت جن کو ہم نے اس روئے زمین پر پیدا کیا ہے، ان کی تخلیق ہوئی ہے، ہم نے ہر ایک کو کھلایا پلایا، ہر ایک کو ہم نے رزق دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ انسانیت کی کتنی عزت ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں۔ جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا، جس کو تلاوت کیا ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ایک کنبے اور قبیلے اور خاندان سے تشبیہ دے دی ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا المسلمون نہیں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہائے پوری جگت کی، پورے وشو کی مانو ذاتی، ہائے پورے وشو کے مانو انسانوں، ہائے ہر کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، ہائے آدم کے بیٹو، ہائے انسانوں، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارے باپ بھی ایک ہے، تمہاری ماں بھی ایک ہے، یعنی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، ایک خاندان سے جوڑ دیا ہے، ایک کنبے اور قبیلے سے ہمارا رشتہ جوڑ دیا ہے۔ صاف کہہ دیا کہ تمہاری ماں ایک ہے، تمہارے باپ ایک ہے، وچار دھارائیں الگ ہو سکتی ہیں، ایک گھر میں چار بھائی، چاروں کے ذہن الگ ہو سکتے ہیں، تمہاری وچار دھارائیں الگ، تمہارے مذہب الگ، تمہارے راستے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن راستوں کے الگ ہونے کی بنیاد پر تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ تمہارے باپ الگ ہے، تمہاری ماں الگ ہے، تم ایک ہی باپ آدم کے اور ایک ہی ماں حوا کے بیٹے ہو۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے شعبے، تمہاری برادریاں، تمہاری ذاتیں ہم نے ضرور بنائی ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ کوئی کسی پر بڑا ہو اور بڑا ہونے کا دعویٰ کرے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ کون؟ اچھا وہ فلاں برادری کا آدمی ہے، اچھا وہ فلاں قبیلے کا۔ کوئی قبیلہ کسی سے بڑا نہیں ہے، کوئی کسی سے اونچا نیچا نہیں ہے، لیکن ہم نے قبیلے اور برادریاں تمہاری اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بڑا کون ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے بڑا وہ ہے اللہ کی نظر میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں۔ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے بڑا ہوں، اللہ کی نظر میں وہ بڑا ہے، اپنی نظر میں وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے اونچا ہوں۔ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ خوبصورتی کو اور باڈی بلڈر بن جانے سے کوئی آدمی قریبی نہیں بن جاتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف اور تمہاری شکل و صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، بلکہ وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ جو مقام و مرتبہ نبی اکرم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والوں کو صحابہ کو نہیں ملا، دحیہ کلبی کو نہیں ملا، بڑے بڑے صحابہ کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو ایک حبشی النسل، جن کے بارے میں حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کلہومتی، کوئلے سے بھی زیادہ کالا رنگ تھا جن کا، ان کو وہ مقام و مرتبہ ملا۔ کیا اے بلال، میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیشگی یہ بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔
یہ بلال جنہوں نے نبی اکرم کی پوری زندگی ساتھ رہے، پھر ابو بکر کا پورا زمانہ دیکھا، حضرت عمر جب خلیفہ بنے اور جب یہ عمر فاروق کے دربار خلافت میں جایا کرتے تھے تو حضرت عمر فاروق اپنی کرسی چھوڑ دیا کرتے تھے اور حضرت بلال کو دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے جا سیدنا، ہمارے سید ہمارے سردار آ گئے، ارے جن کی عزت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو ان کی عزت میں کیوں نہ کروں، یہ کہہ کر وہ اپنی کرسی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایک کنبے اور قبیلے سے تشبیہ دے دی ہے، انسانیت کا اس سے بڑا مقام اور کس مذہب کے اندر ملے گا؟ ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد کہہ کر ایک خاندان سے جوڑ دیا گیا ہے، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا۔ اور پھر ایک سخت پیغام نافذ کر دیا، لوگوں کوئی کسی بھی مذہب پر عمل کرتا ہو تم ان کے بزرگوں کو گالی نہیں دینا، تم ان کے بزرگوں کو برا مت کہنا، ورنہ وہ بے علمی میں اور جہالت میں تمہارے رب کو گالی دیں گے۔ قرآن کریم سختی سے منع کرتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تم ہرگز کسی ایسے شخص کو گالی مت دینا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہو، یعنی جو مشرک ہو، جو کافر ہو، تم ان کے بزرگوں کو، ان کے مہان پرشوں کو گالی مت دینا۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، وہ تمہارے رب کو، وہ تمہارے اللہ کو گالی دینے لگیں گے، عدوان دشمنی میں، بغیر علم جہالت کی بنیاد پر، جہالت ان کے اندر آ جائے گی۔ آج سارے جھگڑے اسی کی بنیاد یہی تو ہے۔ 26 آیتوں کو قرآن سے نکالنے کی بات کرنے والا ایک سرفرا آدمی، ذرا تصور کرو، اس نے ہمارے رب کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب پر انگلی اٹھائی، پوری دنیا کا مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ گیا، ڈینمارک کے اندر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے خلاف کارٹون بنائے جاتے ہیں، پوری دنیا کا مسلمان سڑکوں پر آ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج تک کسی مسلمان نے، کسی بھی دنیا میں رہنے والے کسی بھی مسلمان نے کسی کی دھارمک اور مذہبی پیشوا کو برا نہیں کہا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے قرآن کی تعلیم ہے کہ تم کسی دوسرے کے بزرگوں کو برا مت کہو۔ ہم کس کو برا کہیں؟ عیسیٰ بھی ہمارے، ہم کس کو برا کہیں؟ یہودیوں کو۔ موسیٰ بھی ہمارے، ہم کس کو برا کہیں؟ رام چندر جی کو، کرشن جی کو، وہ بھی ہمارے۔ نام بدل گئے تو کیا ہوا؟ قرآن تو کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے۔ ہو سکتا ہے جن لوگوں کو آپ بھگوان سمجھ کر پوچھ رہے ہیں وہ آپ کے یہاں کوئی ڈرانے والے بن کر آئے ہوں، اللہ کے کوئی نبی ہو، کوئی پیغمبر بن کر آئے ہوں، ہم برا کہیں تو کس کو کہیں؟ سب تو ہمارے ہیں، ہمارا رشتہ تو سب سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے ہمارا قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، تم ان کو بھی گالی مت دینا۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا، وہ دشمنی میں تمہارے اصلی رب کو گالی دیں گے، بغیر علم، جہالت کی بنیاد پر۔ قرآن کریم نے کتنا بھائی چارے سے جوڑا ہے، اور ان تمام چیزوں کے بعد دشمنی کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب پنچایت جوڑی جاتی ہے، سرپنچ جب بیٹھتے ہیں تو اپنے اپنوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کسی طرح میرے رشتہ دار کے حق میں چلا جائے، لڑکا لڑکی میں کوئی رکا ہوا ہے، پنچایت بیٹھتی ہے تو یہ معاملہ اس طریقے سے نبھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ معاملہ بن جائے اور ہمارے رشتہ دار کی بات بھی رہ جائے۔ میرے بھائیو، وہ حق بات کہنے کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے اس جڑ کو یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ تم تو مسلمان ہو، تم تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان اور اپنے محلے کے چند لوگوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے ہو۔ قرآن تو تمہیں انصاف کے معاملے میں اتنا ہوشیار کر رہا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تمہیں کسی قوم کی دشمنی انیائے کرنے پر مجبور نہ کر دے، تمہیں کسی قوم کی دشمنی بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کر دے، تمہیں کسی مذہب کی دشمنی ایسا نہ ہو کہ تمہیں انصاف نہ کرنے پر مجبور کر دے۔ اعدلوا، دیکھو حالات جیسے بھی ہوں، تمہارے سامنے تمہارے کتنے بڑے دشمنی کیوں نہ بیٹھے ہوں، ہر حال میں اعدلوا، انصاف کی بات کرنا، تمہیں کسی قوم کی دشمنی ظلم و ستم کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ ایسا نہ ہو کہ تم یہ دیکھو کہ
یہ ہمارا بھائی ہے مسلمان، یہ غیر مسلم ہے، ہم فیصلہ ایسا کریں کہ اس کے حق میں چلا جائے اور اس کے حق میں نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے یہیں سے دہشت گردی کے دروازے کھلتے ہیں، یہیں سے آتنکواد کے راستے کھلتے ہیں، یہیں سے قوموں کو ایک ہونے کا موقع ملتا ہے اور دوسری قوم کے خلاف ٹوٹنے اور ان پر پل پڑنے کا موقع ملتا ہے، اور یہیں سے دہشت گردی جنم لیتی ہے، اور یہیں سے اشانتی اور امن و امان کا ماحول خراب، فضا خراب ہونے لگتی ہے، امن و امان بگڑنے لگتا ہے اور اشانتی پھیلنے لگتی ہے۔ اس لیے کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم و ستم کرنے پر مجبور نہ کر دے، ہمیشہ انصاف کی بات کرنا، انصاف کی۔ اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں۔